بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی دوسری، تیسری، چوتھی اور پانچویں حدیث وحی سے متعلق ہے، جس کی تشریح پیش نظر ہے۔ شروع میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی تلاش میں غار حرا میں خلوت اختیار کی تو ایک دن اچانک جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے زور سے آپ کو سینے سے لگایا اور پھر فرمایا پڑھو، تو آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ دوسری بار پھر انہوں نے فرمایا پڑھو، تو آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری بار پھر انہوں نے فرمایا پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا ہے۔ یہ آیت سن کر آپ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اس واقعے سے آپ ڈر گئے۔ آپ نے سارا واقعہ اپنی بیوی خدیجہ کو سنایا اور پھر فرمایا مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا آپ تو یتیموں مسکینوں غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، اللہ پاک آپ کو ایسے ضائع نہیں کرے گا۔ اور مزید تسلی کے لیے آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو ایک نصرانی عالم تھے۔ اپنے سارا واقعہ ان کو سنایا تو وہ بے اختیار بول اٹھے کہ کاش میں آپ کے عہد نبوت میں جوان عمر ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو اپنے ہی شہر سے نکال دے گی۔ آپ یہ سن کر بڑے تعجب سے بولے کہ مجھے شہر سے نکال دیں گے جبکہ وہ مجھے صادق اور امین کہتے ہیں۔ ورقہ نے کہا ہاں ایسا ہی ہوگا، جب بھی کوئی امر حق لے کر آیا ہے اس کی قوم دشمن بن جاتی ہے۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ 2-2.5 سال تقریباً بند رہا، پھر وحی مسلسل نازل ہونے لگی۔ ابتدائی وحی میں آپ جب وحی کو یاد کرنے کے لیے ہونٹوں کو جلدی جلدی ہلاتے، پھر یہ آیت نازل ہوئی وحی کو یاد کرنے کے لیے اپنے ہونٹوں کو جلدی جلدی نہ ہلاؤ، اس کا یاد کرانا ہمارے ذمے ہے، پھر جب بھی وحی نازل ہو تو خاموشی سے سنو۔ اس کے بعد آپ جب بھی وحی نازل ہوتی تو آپ خاموشی اور توجہ سے وحی سنتے، اور جبرائیل علیہ السلام کے جانے کے بعد آپ کے ہونٹوں پر وحی جاری ہو جاتی تو آپ وحی کو اپنے صحابہ کو سناتے تو صحابہ اس کو لکھ لیتے۔ کچھ صحابہ زبانی یاد کر لیتے۔ وحی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، مطلوع اور غیر مطلوع وحی۔ قرآن پاک کی شکل میں وحی مطلوع اور غیر مطلوع بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد اور مختلف حدیث کی کتابوں میں غیر مطلوع وحی محفوظ ہے۔ مطلوع اور غیر مطلوع دونوں وحی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، ہم کو ان دونوں کو دل سے تسلیم کرنا چاہیے، یہی صحیح ایمان ہے۔